محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله ونبينا مولانا محمد الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب بالإنجيل والتوراة ناسخ الملل والأديان صاحب اللسان والقرآن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين بدأ غريبا وسيعود كما بدأ وطوبى للغرباء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضور محترم حاضرین مجلس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پورے کائنات کے لیے موسم انسانیت کی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام طبیب کامل تھے، حکیم کامل تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آقا کے ارشادات ایسے ہیں کہ ہر زمانے کے انسان اگر اس سے رہنمائی حاصل کرے اسے رہنمائی مل جائے. آپ کی زندگی تھی تو 63 سال کی، آپ کی زندگی اور عمر تھی تو 63 سال، لیکن آپ کی تعلیمات ایسی ہے، آقا کے فرمودات، آقا کی احادیث ایسی ہے کہ قیامت کی آخری صبح تک، بلکہ قیامت کے دن یوم الحساب تک کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے بہت مشہور حدیث ہے، بہت اس زمانے میں اس دور میں ہمارے لیے بہت رہنما ہے. اور پھر اس کے ساتھ قرآن کی آیت بھی پڑھی کہ بیماری بزرگ بتلا رہے ہیں، علاج قرآن نے بتلایا. یہ دو ہی ہمارے لیے سپورٹ ہے. آقا نے فرمایا اے لوگوں، یہ تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، ایک
جب تک اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتنی پیاری حدیث حضور نے فرمایا ان الدین بدأ غریبا وسيعود كما بدأ، کہ دین کی ابتدا، اسلام کی ابتدا اجنبیت کی حالت میں ہوئی۔ اجنبی کسے کہتے ہیں؟ بھائی جسے کوئی پہچاننے والا نہ، کسی جگہ چلا جائے تو کوئی اس کو سلام کرنے والا نہ، بھوکا ہو تو کوئی کھانے کا نہ پوچھے، بیمار ہو تو کوئی دوا کا نہ پوچھے، اجنبی جسے کوئی پہچانتا ہے۔ آقا فرماتے اس دین کی ابتدا بھی اجنبیت کی حالت میں ہوئی، یعنی جب قرآن نازل ہوا، رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو اللہ کا پیغام سنایا، تو لوگ قرآن کے احکامات کو، آسمانی قانون کو، شریعت کے نظام کو ایسے دیکھنے لگے جیسے کہ اس سے دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں، جیسے اجنبی کو دیکھتے، اور شریعت پر چلنے والوں کو بھی ایسا دیکھا جاتا تھا جیسے اجنبی کو دیکھا جاتا ہے۔ بھائی یہ کون ہے، کہاں سے آئے ہوئے ہیں، کیسے ہیں؟ نماز پڑھنے والوں کو، شریعت کے احکامات پر چلنے والوں کو ایسا ہی دیکھا جاتا تھا۔ اسی لیے تو نماز پڑھنے جو ہے خراب دلی سے نماز نہیں پڑھی دی جا رہی ہے، اسی لیے تو ظہر اور عصر کی نماز میں جو ہے ہم بولتے ہیں جیسے گونگی نماز، جس میں قرات نہ پڑھی جائے، قرات تو پڑھی جائے لیکن آہستہ، کیونکہ دن بھر وہ تلاش کرتے تھے کہاں ہیں یہ نماز پڑھنے والے، اگر پتہ چل جاتا تو مارا جاتا تھا، ہٹایا جاتا تھا، تکلیفیں دی جاتی تھی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آقا کو کیسا ستایا گیا، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، پتھر برسائے گئے، برا بھلا کہا گیا، مجنون، پاگل، دیوانہ تک، شاہد، جادوگر تک کہا گیا۔ طائف کی وادیوں میں آقا دین کی دعوت لے کر گئے تو جو ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، شریر بچوں کو پیچھے کر دیا گیا، کسی بڑے کی تو ہمت نہیں، یہی یاد رکھنا۔ صحابہ کو تو پیٹا گیا، صحابہ کے حالات آئے، اور آقا نے فرمایا کہ جیسے ابتدا ہوئی ہے انتہا بھی ایسے ہی ہوگی۔ میرے دین کو پہچاننے والے کم تھے، دین پر چلنے والوں کو اجنبی سمجھا جاتا تھا، ان کے طور طریق کو جو ہے بڑا اجنبی نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ فرمایا ایک زمانہ قیامت سے پہلے ایسا آئے گا کہ پھر دین ایسا ہی لوٹ کر چلا جائے گا، دین پر چلنے والوں کو ایسا ہی دیکھا جائے گا جیسے اجنبی لوگوں کو دیکھا جائے گا۔ ارے ان کا لباس کیسا ہے، ان کا طور طریق کیسے، حالانکہ قرآن کہتا ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہماری تعلیمات کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، یعنی ان کو گلے تک کا یقین ہے کہ جو شریعت اسلام کے قانون ہے، جو آسمانی نظام ہے، جو قرآن کے احکامات ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریق اور سنتیں ہیں، اس میں انسانیت کی فلاح، کامیابی، حفاظت، سب کچھ اللہ نے اسی میں رکھا ہے۔ وہ جانتے ہیں لیکن پھر بھی اجنبیت کی طرح دیکھا جائے، جیسے صحابہ کو دیکھا گیا۔ اور میں ایک بات بیچ میں کہی میں نے آپ کو وہ پوری کر دوں کہ صحابہ کو تو پیٹا گیا، اگر بلال حبشی رضی اللہ عنہ جیسا مارا جاتا تھا، تبکی ہوئی ریت پر سلایا جاتا تھا، گرم گرم انگارے اور چٹان آپ کے سینے پر رکھ دیے جاتے تھے۔ صحابہ ایک ایک کی زندگی سے خباب رضی اللہ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، خدا کی نسبت پر جب بھی کوئی ہمیں ستاتا ہے بلال و یاسر و عمار و حمزہ یاد آتے ہیں۔
صحابہ پر تو ہاتھ اٹھائے گئے، تماچے پھرے، صحابہ پر ہاتھ اٹھے، اور فرمایا جیسا اس زمانے میں تھا آخری زمانے میں بھی ایسا ہی ہوگا، مارا جائے گا، تماچے پڑیں گے، پتھر پڑیں گے، ستایا جائے گا، لیکن فرمایا وَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاء، خوشخبری ہو ان اجنبیوں کے لیے۔ آقا کہتے ہیں خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے جو تماچے کھائیں گے، جو پتھر کھائیں گے، جو برا بھلا سنیں گے، لیکن اپنے دین پر جمیں گے، اپنی شریعت پر جمیں گے، قانون اسلامی پر جو ہے پورا یقین رکھیں گے۔ وَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاء، ایسے اجنبیوں کے لیے تو خوشخبری۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے اس لیے کہ وقت بہت کم ہے اور دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھنی، اس کا علاج بتانا ہے جو قرآن نے بتلایا، اس نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی کیسا ستایا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کسی کی ہمت نہیں تھی کہ ہاتھ اٹھائے، آقا پر کسی کی ہمت نہیں، خود آقا نے فرمایا کہ پوری دنیا میں سب سے بڑا بدبخت انسان وہ ہے جو نبی پر ہاتھ اٹھائے، جو نبی کو مارے، نبی پر ہاتھ اٹھائے تو اس سے بڑا کوئی بدبخت ہے ہی نہیں۔ اور فرمایا دوسرے نمبر پر وہ سب سے بڑا بدبخت انسان ہے جس پر نبی ہاتھ اٹھائے، یعنی نبی جس کو مارے، فرمایا وہ کتنا بڑا بدبخت ہوگا کہ نبی ہاتھ اٹھا دے، حالانکہ نبی دنیا میں کسی کو مارنے نہیں، نبی دنیا میں کسی کو جو ہے کسی پر ظلم کرنے نہیں آتے، وہ تو انسانیت کا پیغام لے کر آتے ہیں، لوگوں کو جنت کا راستہ دکھانے آتے ہیں، جہنم کے راستے سے بچانے کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ حالات کتنے خطرناک آئے ہوں گے حضور پر، آج ہمارے لیے سمجھنا مشکل نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج ہمارے لیے ان حالات کو جو 1400 سال پہلے تھے حضور پر، ہمارے لیے سمجھنا انشاءاللہ مشکل نہیں ہے۔ قرآن کریم کا جو سورہ اسراء 15واں پارہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس سے تھوڑا پیچھے چلے جائے، 3-4 آیتیں 5-6 آیتیں پیچھے چلے جائے، ساری تفصیلات ہمیں قرآن کریم بتا رہا ہے 1400 سال پہلے کی، جو آج ہم ہر و بہر اسے اپنی نظروں سے سچا دیکھ رہے ہیں۔ ایک دو آیت کا ترجمہ کروں گا، تفسیر کا تو وقت ہے نہیں، اور باقی آیتوں کے پڑھنے پر میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، اس لیے کہ میری ہمت نہیں ہے کہ میں ان آیتوں کو پڑھوں اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں، کیوں ہمت نہیں ہے کہ آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آج ہمارے گھر میں ٹی ویوں کے ذریعے اور موبائل کے ذریعے سارے پروگرامات پہنچ رہے ہیں، اگر نہیں پہنچ رہا تو اللہ کا کلام نہیں پہنچ رہا ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کے پاس قرآن کریم کا ترجمہ موجود ہے گھر میں؟ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کے پاس اللہ کا کلام جس سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہے، جو میری اور آپ کے اولاد کی ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجی ہے، اس کی تفسیر ہمارے گھر میں گائیڈ موجود ہو کہ میرا خدا کا کلام مجھے کیا تعلیم دے رہا ہے۔ میں آپ کو پڑھنے کی دعوت دے رہا ہوں، آیت نمبر بھی بتلاتا ہوں، سورت بھی بتلاتا ہوں، پارہ بھی بتلاتا ہوں۔ 15واں پارہ نمبر 15، اور سورت کا نام ہے سورہ اسراء، 23 سورت 15واں پارہ، اور آیت 70 نمبر سے لے کر پورا رکوع 7 آیتیں ہیں، 6 یا 7 آیتیں آپ پڑھ لیں، ترجمہ پڑھ لیں۔ کوئی آپ کو دل پر لگ جائے اس لیے ایک آیت کا ترجمہ کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی سے کہتے ہیں وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ اے اللہ تیرے کلام پر قربان جاؤں کہ تیرا کلام بھی سچا، تو بھی
نوجوانوں کو دین سے دور کر دیا جائے، مسجد اور مدرسوں سے اہل اللہ اور اہل علم سے کاٹ دیا جائے، باقاعدہ ایک میسیج دیا جائے۔ یہ دنیا تو چاہتی ہے کہ آپ کو اس وحی کے بارے میں شک ڈال دیا جائے اور آپ اس وحی میں ان کی مرضی کے مطابق باتیں داخل کر دو۔ اللہ کے قانون میں جب نبی کی وجہ رہے ہیں، شریعت کا قانون، اسلام کا قانون جب نبی سے اور ان لوگوں کو میں خاص کروں گا جن لوگوں کا یہ سمجھنا ہے کہ جنت صرف کلمے سے ملنے والی ہے، نہ زندگی میں نماز ہے، نہ تلاوت ہے، نہ آنکھوں میں شرم ہے، نہ حلال کا اہتمام ہے، نہ گناہوں سے بچنا ہے، نہ گھروں میں کوئی تعلیم ہے، ان لوگوں سے میں کہوں گا خاص طور پر کہ اس رکوع کا آپ مطالعہ کر لیجیے، پڑھ لیجیے 15واں پارہ سورہ اسراء 70 نمبر کی آیت سے لے کر 7 آیتیں۔ اب اس کا ترجمہ اللہ اس نبی سے کیا کہہ رہے ہیں جس نبی کے صدقے میں اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا، جس نبی کے صدقے میں اللہ نے سورج اور چاند کو بنایا، جنہیں پتھر سلام کرتے تھے، درخت جن کے سامنے جھک جاتے تھے، جانور جن کے سامنے گردنیں ڈال دیتے تھے، اس نبی کو اللہ نے 7 آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا کے اوپر جنت کا دیدار کرایا۔ اللہ نے اپنے دیدار کا موقع دیا، اس نبی سے کہتے ہیں آیت پڑھوں میں ترجمہ کرنے کی میری ہمت نہیں۔ وَإِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ اللہ اپنے نبی سے اپنے دین کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ آج ہماری سنت دین میں نہیں ہوگی چل جائے گا، شریعت کے قانون ہماری زندگیوں میں نہیں ہو چل جائے گا، اسلام پر پابندی نہ ہو چل جائے گا، نمازیں ہماری زندگیوں میں نہ ہو چل جائے گا۔ یہ آیتیں پڑھ لے اور اس کا ترجمہ پڑھ لے، تفسیر دیکھ لے، مجھے عرض کرنا کہ کیسا حضور پر کیسے حالات ہوئے، اور پھر 2 آیتیں میں نے کہا ترجمہ نہیں لگا اور اس کے بعد بھی دیکھا ہے وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا۔ میرے بھائی کاش کہ آپ کو میری باتیں جو ہے مکمل جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے پیارے نبی یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسا گھبرا دے، آپ کو ایسا کنفیوز کر دے، آپ کو ایسی طرح گھبرا دیا جائے کہ آپ اس زمین کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں، آپ مکہ کی زمین چھوڑ دیں، یا آپ کو ایسا گھبرانا چاہتے ہیں، آپ کو ایسا ورگلانا چاہتے ہیں کہ آپ پریشان ہو کر یہ زمین کو چھوڑ دیں، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا۔ اور پھر قرآن کہا اور اگر ایسا ہو گیا ان لوگوں نے آپ کو نکال دیا، اے پیارے نبی آپ کی قدر ہمارے یہاں کیا ہے؟ ایک ایمان پر، ایک نبی اور پیغمبر پر اور نبوت کے صدقے میں آپ کی جو ہے قدر ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر آپ کو انہوں نے اس زمین سے نکال دیا تو پھر اس زمین میں یہ بھی چند سالوں کے علاوہ یہ بھی باقی نہیں رہے گی، یہ بھی باقی نہیں رہیں گے، اور دیکھ لیں گے کہ اس زمین سے ہم ان کو کیسے نکالیں گے۔ قرآن نے کہا سورہ اسراء 15واں پارہ 70 نمبر کی آیت سے لے کر آپ 6-7 آیتوں کا مطالعہ کر لیجیے، اور پھر آپ کو تسلی دینے کے لیے یہ فرمایا سنت من قد ارسلنا رسلنا من قبلک ولا تجد لسنتنا تحویلا۔ اے پیارے نبی آپ پر یہ جو حالات آئے ہیں ایسا نہیں کہ آپ سے پہلے تو ہزاروں اور لاکھوں انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام گزرے، آپ سے پہلے بھی بہت سارے نبی گزرے ہیں اور ان کو بھی ایسا ہی سکھایا گیا تھا جیسے آپ کو سکھایا گیا ہے۔ یہاں پر ایک علماء نے بات لکھی ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ حدیث میں یہ ملتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے خاطر جتنا مجھے ستایا گیا
نبیوں کی جماعت کے مقابلے جتنا اللہ کی نسبت پر، دین کی نسبت پر مجھے ستایا گیا، مجھے تکلیف دی گئی، آقا فرماتے اتنا کسی اور کو نہیں ستایا، اگلے نبیوں میں سے کسی کو نہیں ستایا گیا جتنا مجھے ستایا گیا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اگلے نبیوں پر بھی ایسے حالات آئے جیسے آپ پر آئے۔ تو علماء نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے، اس کا حساب یہ ہے کہ اگلے نبیوں کی نبوت جو ہے وہ محدود تھی، ایک لمٹ میں تھی، ان کا ایک ٹائم تھا، اور ہر نبی کے بعد ایک نیا نبی آنے والے تھے اور نبوت کا سلسلہ جاری تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات میں زیادہ تکلیف اس لیے ہوئی، اے اللہ میرے بعد تو کوئی نبی کیا آنے والا ہے، قیامت تک آنے والی میری امت، ان کے سامنے یہ حالات آئیں گے اور ان کے سامنے یہ باتیں آئیں گی، انہیں دین پر شکوک و شبہات ڈالے جائیں گے، انہیں کنفیوز کیا جائے گا، تو اے اللہ میری اس امت کا کیا ہوگا؟ تو اللہ نے اگلی آیت میں اس کا علاج بتا دیا۔ اے پیارے نبی، ان ساری تکلیفوں کو ہم دور کر دیں گے، ان سارے حالات کو دھواں بنا کر اڑا دیں گے۔ جو خدا حالات لانے پر قادر ہے وہ حالات کو بنانے پر بھی قادر ہے۔ علاج کیا ہے؟ راستہ کیا ہے؟ تسلی دے رہے ہیں اللہ اپنے نبی کو اور فرما رہے کہ اے پیارے نبی، آپ کے لیے بھی اور آپ کے بعد آنے والی آپ کی امت کے لیے علاج ایک ہی ہے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اے پیارے نبی، نماز کو قائم کیجیے۔ کسے کہا جا رہا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ کو ان ساری اذیتوں سے، ان مکہ والوں کی ساری تکلیفوں سے ہم بچائیں گے جبکہ آپ نمازوں کو قائم کریں گے۔ آپ نمازوں کو قائم کریں گے، مسجدوں کو آباد کریں گے، اور آپ کی امت قیامت تک جب تک مسجدوں سے جڑی رہے گی، اپنے مرکز اپنے دین سے جڑی رہے گی، شریعت کے اصول اور قانون سے جڑی رہے گی، فرمایا ہمارے حفظ و امان میں رہے گی۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، دلوک کہتے ہیں زوال آفتاب کو، دلوک الشمس زوال آفتاب کے بعد سے الی غسق اللیل، رات کا آخری حصہ جب ختم ہو جائے، یعنی صبح صادق طلوع ہو، وہاں تک۔ کتنا بہترین انداز میں اللہ نماز سمجھا رہے ہیں، کتنے بہترین انداز میں کہ تمہاری تمہاری امت کے لیے ہماری نصرت اور مدد نماز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ دشمن قوموں پر وہی کامیاب ہوں گے اور وہی فاتح ہوں گے جن کے ساتھ اللہ کی نصرت ہوگی، اللہ کی مدد ہوگی، اور اللہ کی مدد حاصل کرنے کا راستہ صبر اور نماز ہے۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ آج ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں کتنے نماز کے جمعہ، اللہ معاف فرمائے، جمعہ تک بھی چھوڑنے والے ہم ہیں۔ ایک ہفتے کا دن، عید کا دن، پہلے تو لوگ جمعہ کا اہتمام کرتے تھے اور جو ہے مسجدوں میں سویرے جلدی آنے کا اہتمام کرتے تھے۔ اب تو لوگ جو ہے کاموں میں اور دنیا کے اندر ایسے مشغول ہو گئے، جمعہ قرآن کو کہتا ہے ایمان والو جب جمعہ کی اذان ہو جائے سب کچھ چھوڑ دو اور آ جاؤ اللہ کے گھر کی طرف۔ تو چار نمازوں کا ذکر تو اس میں کر دیا، لدلوک الشمس الی غسق اللیل، زوال آفتاب سے لے کر صبح صادق تک چار نمازیں ہیں، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اور پھر فجر کو خاص ذکر کیا۔ نمازیں تو 5 فرض ہوئی لیکن 4 کو الگ ذکر کیا اور فجر کو خاص ذکر کیا۔ وقرآن الفجر، یعنی بتانا تھا
کہہ دیا کہ یہ نماز نہیں بلکہ خود قرآن ہے. جسے فجر ملی اسے قرآن ملا, جسے فجر ملی اسے خیریت ملی. اسی لیے تو 4 نمازوں کی اذان الگ ہے اور فجر کی نماز میں ایک جملہ بڑھانے کا حکم ہے, الصلاۃ خیر من النوم. اے لوگوں, نماز نیند سے بہتر ہے. نماز نیند سے بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ کہ نیند نفس کی دعوت ہے اور نماز اللہ کی دعوت ہے. نماز نیند سے بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ اس لیے کہ نفس میں بدن کو آرام ملتا ہے جبکہ نماز میں روح کو آرام ملتا ہے. نماز نیند سے بہتر ہے. اس لیے بہتر ہے کہ نیند موت کی بہن ہے. مرا ہوا اور سونے والا دونوں برابر ہے. تو نیند موت کی بہن ہے اور نماز میں زندگی اور حیات ہے. نماز نیند سے بہتر ہے. اس لیے بہتر ہے, سونے میں تو سب سوئے ہیں, کافر بھی سویا ہے, مشرک بھی سویا ہے, یہود بھی سویا ہے, مجوس بھی سویا ہے. سونے میں سب شریک ہے. نماز صرف مومن پڑھتا ہے. نماز ایمان والے کے لیے, مسلمان کے لیے ہے. اس لیے فرمایا الصلاۃ خیر من النوم. نماز نیند سے بہتر ہے کہ تم جاگ جاؤ, نماز میں آؤ اللہ کی نصرت اور مدد کے لیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سے زیادہ, سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے اعمال کو ایسے جاندار بنائے, جان والے بنائے. آج ہماری نمازیں, اللہ معاف فرمائے, نماز بھی ہماری کیسی ہم جانتے ہیں. بہت سی چیزیں میں بولنا چاہتا ہوں لیکن نہیں بول سکتا. آج ہم کئی لوگوں کو دیکھا مسجد میں آتے ہیں, ہماری نماز ہمارے مسجد میں آنے کے حالات ہم جانتے کیسے. کوئی وہاں بات کر رہا ہے, کوئی وہاں بات کر رہا ہے. موبائل, دنیا کی باتیں, بزنس, کاروبار, مسجد کے اندر. اور پھر کپڑے, بعض لوگوں کو دیکھا ایسے کپڑے پہن کر آتے جس پر لکھا ہوا, آگے بھی کچھ لکھا ہے, پیچھے بھی لکھا ہے. آپ تو نماز پڑھ رہے لیکن تمہارے پیچھے نماز پڑھنے والا وہ تمہارے لکھے ہوئے کے اندر ایسا بزی ہو گیا, ایسا مشغول ہو گیا کہ اس کی نماز کے اندر خلل پڑ گیا. ایسا لباس پہننے سے حتیٰ کہ ہمیں فقہاء نے لکھا ہے کہ مسجد کے قبلے کی دیوار بھی اس طرح نہ سجائے, ایسی چیزیں نہ لکھے کہ نمازی کا دھیان نماز کے اندر نہ ہو اور قبلے کی دیوار کے اندر ہو. ہمیں ہمارا اعمال جاندار ہوتا ہے. کسی جگہ بڑی اچھی بات لکھی ہے, آدمی صبح اٹھتا ہے تو کپڑے پہنتا ہے, بہت سارے کپڑے نکالتا ہے, کلری کپڑے, کوئی لال کلر کے, پیلے کلر کے, نہ جانے کیا کیا. دل میں کیا سوچتا ہے, کون سے پہنوں کہ لوگوں کو اچھا لگو, کون سے کپڑے پہنوں کہ لوگوں کو اچھا لگو. جب صبح میں یہ فکر ہوتی ہے, تھوڑی فکر یہ بھی کر لے, میری نماز, میرا اعمال ایسے کیسے بناؤں کہ جس سے اللہ کو اچھا لگے. مخلوق کو اچھا لگنے کی فکر ہے, خالق کو اچھا لگاؤں, میرے اعمال ایسے ہو. ہمارا دھیان, اس کے آخری بات کہہ دوں, ہمارے بڑوں نے نمازی کی مثال ایک دولہے کی طرح بتائی ہے. دولہا ہوتا ہے, شادی کرتا ہے, پہلی رات کا دولہا. پرانے دولہے تو سبھی یہاں بیٹھے ہیں, لیکن پہلی رات کا دولہا دوست کو گھمانے لے جاتے ہیں, مزہ میں کیا کیا کرتے ہیں, سب کچھ کرتا ہے, لیکن اس کا دھیان کہاں ہوتا ہے؟ دلہن کے ملن میں ہوتا ہے, دلہن کی طرف دھیان ہوتا ہے. کب میں وہ گھڑی آ جائے, کب میں وہ جو ہے میری بیوی منقوہا آپ کو جائز ہو گئی, رشتہ نکاح ہو گیا, کیا میں کب پہنچ جاؤں بیوی کے پاس. تو سب کچھ کر رہا ہے, بازار میں ہے, جو دوستوں کے ساتھ بھی ہے, لیکن دھیان بیوی کے اندر ہے. اور میں مسلمان کی زندگی بھی دلہے کی طرح بن جائے کہ جہاں بھی کاروبار میں رہے, دکان میں رہے, کھیت میں رہے, کہیں بھی رہے, اسکول میں رہے, کالج میں رہے, لیکن دھیان اللہ کی طرف رہے کہ کب مجھے بلاوا آ جائے کہ میں مسجد, کب نماز کے لیے
مسجد میں لگا. کب ظہر کا وقت آئے کہ نماز پڑھے, کب عصر کا وقت آئے کہ نماز پڑھے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے نمازوں کا پابند بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کا علم عطا فرمائے, علم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو قرآن سے جوڑ دے. دین کے لٹریچر, دینی کتابیں, چاہے ہمیں اردو نہیں آتا, گجراتی آتا ہے, انگلش آتا ہے, اور دین کی کتابیں ہر زبان میں ہم اپنے گھروں میں رکھے, تعلیم ہو, فضائل اعمال کی تعلیم ہو, نمازوں کے فضائل بتائے, گھروں میں قرآن کے فضائل بتائے. تو پھر انشاءاللہ ہماری نسل, ہمارے گھر کو ہم سنبھال سکتے ہیں, ہمارے اولاد کی ہم حفاظت کر سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس آخری راستہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اولادوں کی اصلاح فرمائے. اللہ تعالیٰ دین پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ آنے والے حالات کو امت کے لیے نافع بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے شہروں سے, ہمارے لباس سے, ہماری جو گفتار و رفتار سے اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.